السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ میں نے بات کی تھی کہ نئے نظام کا مکمل پیکیج ہے، اس میں این ایف سی پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ نہ صرف این ایف سی پر نظر ثانی شامل ہے، مالی اختیارات مزید منتقل کرنے کی بات ہے، اور سیاسی جماعتیں جو صوبوں میں حکمرانی کر رہی ہیں اس کے امتحان کی بھی بات اسی حوالے سے ہوگی، کیونکہ آنے والے ماہ اگست میں نیشنل فنانس کمیشن این ایف سی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں این ایف سی میں جو کرائٹیریا ہے مالی وسائل کی تقسیم کا، اس کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے علاوہ جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں اسی کی روشنی میں وسائل کی صوبوں سے ڈویژنز اور ڈویژن سے ضلعی سطح پر تقسیم یا منتقلی کی جب بات ہوگی تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ سیاسی جماعتیں، خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، جس کی سندھ میں اور بلوچستان میں حکمرانی بھی ہے، دو چیزیں ہیں: این ایف سی، ان کی تقسیم کا فارمولہ، اس کو تبدیل ہونا، اور مالی وسائل نچلی سطح تک ٹرکل ڈاؤن ہونا زیر غور آئیں گے تو پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری، جس کی حتمی منظوری ہوگی، یا سندھ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی شکل میں حکومت ہے، پنجاب کا رد عمل، کے پی کے کا رد عمل کس طرح ہوگا، یہ بڑا اور کڑا امتحان ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بجٹ کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ اگست میں نیشنل فنانس کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا، اور غور اس بات پر ہو رہی ہے کہ آبادی کو این ایف سی سے ڈی لنک کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مالی وسائل کی شرح آبادی کے بنیاد پر صوبوں کو تقسیم کی جا رہی ہے، اس کا اس فارمولے میں یا کمیشن کے فارمولے میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ پنجاب اس پر کس طرح راضی ہوگا، کیوں کر راضی ہوگا، کیونکہ 2009 کے این ایف سی ایوارڈ میں باقی فیکٹرز کو قابل تقسیم پول میں شامل کیا گیا تھا، جس میں غربت تھی، اور مالی وسائل کی کارکردگی تھی، اور پاورٹی انٹینسٹی شامل تھی، جس پر بھی پنجاب نے مزاحمت کی تھی، لیکن منت سماجت کے بعد میاں نواز شریف کی سوچ کی روشنی میں پنجاب حکومت نے نیا فارمولہ تسلیم کیا۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت کمیشن میں عائشہ غوث پاشا پنجاب کی ممبر تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مزید اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور پاپولیشن، آبادی کی شرح میں کمی ہمارے لاشوں پر۔ اب جب نئے نظام کی بات ہو رہی ہے تو اس میں این ایف سی کا جائزہ لینے کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بات یاد آ رہی ہے، اور عائشہ غوث پاشا کی بات بھی یاد آئی، تو میں نے کچھ خبردار حلقوں
جو NFC مالی وسائل کی تقسیم، اس کے ٹرکل ڈاؤن کو سمجھتے ہیں یا عرصہ دراز سے اس کو دیکھتے آئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، پنجاب حکومت کیوں کر مانے گی؟ تو دو چیزیں مجھے اس حوالے سے ملی ہیں۔ ایک چیز تو یہاں کے صورتحال، سیاسی صورتحال، انتظامی صورتحال اور باقی ملک کی انوائرمنٹ پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک دھمکی، ایک طریقہ، ایک فارمولا موجودہ سیاسی جماعتوں کو منانے کا، جو وفاق میں رول کر رہی ہیں، وہ صوبوں میں رول کر رہی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو اقتدار میں بیٹھی ہے وہ کوئی چیز نہ مانے تو اس کو باؤ کا نام لے کر ڈرایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو نانی یا دادی کہانیاں سناتی تھی، کیونکہ بچے اکثر سونے سے کتراتے ہیں یا نہیں سوتے، تو پیرسن خواتین ان کو دیووں کی اور جنوں کی کہانیاں سنا کر ڈراتی تھی کہ سو جائیں ورنہ باؤ آ جائے گا۔ تو ہمارے نظام میں ایک باؤ بیٹھا ہے جس کو کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اس لیے بٹھائے رکھا ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو کہا جائے کہ ورنہ باؤ آ جائے گا۔ دوسرا حل ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارتی فارمولا ہے، وہاں مالی تقسیم کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں آبادی کی شرح بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی کمی، ڈی پاپولیشن کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں مالی وسائل کے حصول کے لیے آبادی کا کنٹرول کرنا ایک پرائرٹی بن گئی ہے، کیونکہ اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ 10% کسی صوبے کا، کسی ریاست کا حصہ آبادی کے بنیاد پر ہے، تو ڈی پاپولیشن کے بنیاد پر حصہ 20% ہے، جس کی وجہ سے ریاستیں ڈی پاپولیشن کو پرائرٹی دیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں پاپولیشن یا آبادی کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ پچھلے سینسس، مردم شماری کے ڈیٹا کو دیکھیں گے تو اس کی روشنی میں پنجاب کی آبادی کم ہو رہی ہے، باقی صوبوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ NFC کے آنے والے اجلاس میں آبادی کو ڈیل کیا جائے یا اس کی شرح کم کی جائے اور ڈی پاپولیشن کے لیے بھی ایک فیکٹر یا حصہ رکھا جائے جس کا فائدہ ہر صورت میں پنجاب کو ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر NFC میں آبادی کی شرح کے مطابق پنجاب کا حصہ 40% ہو جائے موجودہ شیئر سے کم ہو کر، اور ڈی پاپولیشن کا حصہ بھی رکھا جائے، وہ بھی پنجاب کو چلا جائے گا، تو پھر پنجاب کی آمدنی موجودہ شرح سے بڑھ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب فائدے میں جائے گا، پنجاب مان سکتا ہے۔ اگر پنجاب اس فارمولے کو مانتا ہے تو پھر باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں، سیاسی جماعتیں حکمرانی کر رہی ہیں، ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ سندھ میں
आबादी के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान में भी माइग्रेशन है और सिंध में तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो कराची में है। आबादी बढ़ रही है तेजी से और कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर इस तरह होता है तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके कायद जो सदर पाकिस्तान भी हैं, इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेंगे। और वैसे भी सूबों के हवाले से वफाक के पास एक तासुर है कि उनमें अभी भी माली वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो हर साल 300 से 350 अरब रुपए सरप्लस बजट देती हैं। उसके अलावा तरक्याती मंसूबों के हवाले से उनकी जो स्पेंडिंग है या इस्तेमाल है वो भी कोई बेहतर नहीं है। वफाकी हुकूमत काफ़ी अरसे से माली वसाइल की कलेक्शन के हवाले से वैसे भी NFC से हटकर अपनी जो कब्जे का एरिया है उसको वसी कर चुकी है। मिसाल के तौर पर पहले पेट्रोलियम पे GST थी, उसको वहीं महदूद रखा गया, लेवी आयद की गई जिसकी कलेक्शन मुकम्मल तौर पर वफाक को चली जाती है। और पिछले साल ये कलेक्शन पेट्रोलियम लेवी की 200 अरब से ज्यादा थी और रवा साल उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी शरह बजट में बढ़ा दी गई और किसी सियासी जमात ने उस पर उफ भी नहीं किया। उसके अलावा ये भी इकदाम मौजूद हैं कि मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं जो काबिल तकसीम पूल में हैं, उनसे हटकर कुछ ऐसे टैक्सेस लगाए जाएं या ऐसे टैक्स लगाए जाएं जो काबिल तकसीम पूल का हिस्सा न हो, तो उनकी आमदनी भी वफाक को आ जाएगी। मगर किसी सियासी जमात में इस वक्त बात करने की कैपेसिटी नहीं है और जबान बंदी है, मुकम्मल जबान बंदी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि नया निज़ाम जिसको सदारती और पार्लियामानी मिक्सचर कहा जा रहा है, अब ये फार्मूला कामयाब होता है नहीं होता, इस पे मैंने एक कल प्रोग्राम किया था कि माजी में जो तजुर्बात नाकाम हुए, अब नए फार्मूले में, नए प्लान में नया क्या है। ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन लोकल बॉडीज को माली वसाइल की रसाई जाहिर है NFC के थ्रू होगी। जिस सूबे का हिस्सा बनेगा वो हिस्सा चला जाएगा सूबाई हुकूमत को, और कानूनन फिर ऐसे स्टेप लिए जाएंगे कि वहाँ उन वसाइल की तकसीम डिवीज़न लेवल पे हो, ज़िला लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो, ताकि वहाँ लोगों को सर्विस डिलीवरी हो जाए और उनके छोटे मोटे जो तरक्याती काम हो जाए। तो दो चैलेंजेस हैं सूबों के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए या हुक्मरान जमातों के लिए। एक ये कि फार्मूला तब्दील हो और नए टैक्स ऐसे लगाए जाएं जिनकी रिकवरी मुकम्मल तौर पर वफाक के पास चली जाए और सूबों की आमदनी यही रहे, और उसी आमदनी में से भी जो पहले पैसे सूबाई हुकूमतों के जेब में जाते थे या सूबाई हुकूमतों के प्रायोरिटीज पे इस्तेमाल होते थे, आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। सूबों को वो माली वसाइल नीचे मुंतकिल करने पड़ेंगे। तो फिर सूबों की हिकमत अमली क्या है? सियासी जमातों की जो हुक्मरानी में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या बाकी सियासी जमातें, उनका कड़ा इम्तिहान आने वाले दिनों में होना है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।